بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم انسانوں کی تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آئے۔ حکم خدا عز و جل کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ اور سرخ و زرد رنگوں والی، نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین اور پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندھنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک گوندھی گئیں تو یہ کیچڑ کی طرح بدبودار بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بچتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ترمذی ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کا بیان کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جاؤ، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے۔ تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے آئی ہو؟ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ میں آپ کو سکون قلب دے سکوں اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ وہ جس کو چاہے اور جیسے چاہے اور جب چاہے پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے افعال اور اس کی قدرت کسی خاص طور طریقوں کی بندشوں کی محتاج نہیں ہے۔ وہ فعال لما یرید، یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کی شان یفعل اللہ ما یشاء و یفعل اللہ ما یرید ہے، یعنی جس چیز اور جس کام کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے۔ نہ کوئی اس کے کام میں دخل اندازی کر سکتا ہے اور نہ کسی کو اس کے کام میں چوں چرا کرنے کی مجال ہو سکتی ہے۔ یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ اس طرح کے مزید اسلامک واقعات قرآن و حدیث قرآن مجید کو قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔